جھوٹے انسان کو اللہ معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں. اگر انسان شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، اللہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. اگر انسان زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ معاف کر دیں گے سچی توبہ کرنے پر. لیکن اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، سچی توبہ کرنے سے پہلے شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو ایسے انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے خالدن مخلدن فی النار، شرک کی حالت میں مرنے والا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ادب کے ساتھ کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے ہے. اگر ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی شرک ہے. سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی کو کرنا ہے. اب اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، چاہے ہم کسی جھاڑ اور درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی خبر کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی بزرگ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی رسول اور پیغمبر کو بھی اگر سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. نجومی اور کاہن لوگوں کے پاس جا کر اپنے فیوچر کو معلوم کرنا یہ بھی شرک ہے. ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر ہمارا فیوچر بتاتے ہیں. جوتشی لوگ فال نکالتے، فال ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر. طوطے سے بھی فال نکالا جاتا ہے، فلاں چیز سے فال نکالا جاتا ہے. بہرحال جو بھی لوگ کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو نجومی ہے، جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر ہمارا فیوچر بتاتا ہے، ایسے آدمی کے پاس جانا بھی شرک ہے، کیونکہ ہمارا فیوچر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب میں مائک نکالنے سے پہلے زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا مجھے خود معلوم نہیں ہے، میرا اللہ جانتا ہے. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک ایسی جگہ جمع کیا جہاں پر انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا جانے والا ہے. اور جہاں پر بھی، جس مجلس میں بھی، جس جگہ پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جاتا ہے، وہاں اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس مجلس اور محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں. اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی لوگ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب اللہ کے ذکر میں اللہ کی باتیں آ جاتی ہیں، اللہ کے دین کی باتیں آ جاتی ہیں، جہاں پر بھی ایسی مجلس اور محفل بیٹھتی ہے تو ایسی محفل میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اور فرشتے آ کر ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ میں اور آپ جہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ ثواب والی جگہ ہے، یہ نیکیوں کو لوٹنے والی جگہ ہے، یہ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کے دین کی باتوں کو سن کر، اللہ کی دین کی باتوں کو سمجھ کر، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے، اللہ یہاں پر ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس اخلاص کے ساتھ، جس اچھی نیت کے ساتھ بیتم چلہ کے لوگوں نے یہاں پر اس مجلس کو سنوارا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، جو بھی لوگ اس کام میں آگے آگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول کرے، اور قیامت کے دن آخرت میں اس کا بہترین سے بہترین اجر اور ثواب عطا کریں۔ اس تمہید کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس موقع پر جس ٹاپک پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنا ہے، جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے شرک اور اس کی قسمیں۔ آئیے سب سے پہلے شرک کسے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کتاب کو میرے لیے، آپ کے لیے، سارے دنیا کے لوگوں کے لیے جس کتاب کو نازل کیا ہے، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن مجید کا کوئی بھی پیج آپ کھول کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی پیج، گارنٹی کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہر پیج میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اور شرک کہتے کسے ہیں؟ جو کام اللہ کے لیے ہم لوگوں کو کرنا ہے، اگر وہ کام ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ ایک موٹی بات۔ اب اللہ کون ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا۔ اللہ کون ہے؟ اس دنیا کو پیدا کرنے والا۔ اللہ کون ہے؟ اس سارے جہاں کو چلانے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں سب کو غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انسان غیر اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر فرشتے یہ بھی غیر اللہ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نبی اور رسول یہ بھی غیر اللہ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر
یہ درخت، یہ جھاڑ، یہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ دیوار، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ سب غیر اللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے شرک کے بارے میں ایک موٹی بات آپ کے سامنے کہی کہ اللہ کے لیے جو کام ہم کو کرنا ہے وہ کام اگر ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ادب کے ساتھ کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے ہے، اگر ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، چاہے ہم کسی جھاڑ اور درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی خبر کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی بزرگ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی رسول اور پیغمبر کو بھی اگر سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے مدد مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی سے دعا کرنا ہے۔ اب اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ ہم کسی غیر اللہ کو اگر پکارتے ہیں، ہم کسی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اب شرک کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال میں دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہو، اب بادشاہ کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک پوزیشن ہوتا ہے، اب وہ بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے، جو اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بادشاہ کے سر کا جو تاج ہوتا ہے، بادشاہ کو تخت پر بیٹھنے نہ دیا جائے، اس کو تاج نہ پہنایا جائے، بلکہ بادشاہ کو نیچے بٹھا کر کسی کام کرنے والے نوکر کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا جائے، بادشاہ کا تاج پہنا دیا جائے، تو آپ بتائیے یہ بادشاہ پر ظلم کرنا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور ہر بادشاہ اس چیز کو ناپسند کرے گا، ایسی چیز سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ جو مقام، جو مرتبہ، جو پوزیشن اس بادشاہ کا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پوزیشن ہے، اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا چاہیے۔ اللہ جب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہم کو پیدا کیا لیکن ہم عبادت کسی غیر اللہ کی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اللہ پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، جب ہم پریشانی میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو ہم پکاریں گے، کسی اور کے سامنے جا کر مدد طلب کریں گے، کہیں اور جا کر ہم ہاتھ اٹھا کر وہاں پر دعائیں کریں گے، سجدے کریں گے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم،
شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر شرک وہ چیز ہے، سورہ نساء میں شرک کے بارے میں کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیا بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے، غور کیجئے ترجمہ کیا ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتے۔ شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو ہرگز ہرگز اللہ معاف نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میری بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی، اس اللہ کی یہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اب اگر انسان جھوٹا ہے، جھوٹے انسان کو اللہ معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اگر انسان شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، اللہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر انسان زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ معاف کر دیں گے سچی توبہ کرنے پر۔ لیکن اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، سچی توبہ کرنے سے پہلے پہلے شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو ایسے انسان کے بارے میں خالدن مخلدن فی النار، شرک کی حالت میں مرنے والا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، شرک جو لوگ کرتے ہیں ان کی سزاؤں کو کھول کھول کر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ موٹی بات یاد رکھ لیجئے، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ جس کلمے کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہے اس کلمے میں میسج، کیا ہے پیغام؟ کلمے میں تو کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر کیسے ہم جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں ہم غیر اللہ کے لیے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ شرک کی مذمت ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، شرک کی قسمیں کیا ہیں؟ بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ ایک ہے شرک اکبر یعنی بڑا شرک، ایک ہے شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ اب بڑا شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بھی باتیں میں بتاؤں گا پوری احادیث کی روشنی میں ہے۔ اب میں ہر حدیث کو کوڈ نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، لیکن کسی کو کسی بھی بات کی دلیل چاہیے، کسی کو کسی بھی بات کا حوالہ اور حدیث چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں جو بھی بات کروں گا احادیث کے حوالے سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو شرک کی جو قسمیں بیان کی گئیں، پہلی قسم بڑا شرک۔ اب بڑا شرک کا مطلب کیا؟ تعویذ پہننا، کالے دھاگے لال دھاگے ہاتھوں میں پیروں میں پہننا، کسی مزار پر کسی قبر پر جا کر سجدے کرنا، جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے، جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جیسے اللہ کے سامنے جھکنا ہے،
سجدہ کرنا ہے وہ کام کسی اور جگہ جا کر کرنا، یہ بڑا شرک ہے، بڑا شرک ہے۔ اور اسی میں سے جو تعویذ ہے، تعویذ، اس تعویذ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا، کھلم کھلا حدیث ہے۔ اب وہ تعویذ اس میں کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں بھی اگر اس میں لکھی ہوئی ہوں تو تعویذ کو لٹکانا یہ شرک ہے۔ اور آج کل ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں اس شرک کی کئی قسمیں ہیں، تعویذ کی کئی شکلیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایک شکل بتاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی ہو، لیکن وہ تعویذ ہے، وہ تعویذ ہے۔ مثال کے طور پر گھروں میں کچھ لوگوں کے ناریل لٹکایا جاتا ہے، ہرے کپڑے میں یا پھر زعفرانی کلر کے کپڑے میں، کالے کپڑے میں، جو بھی گھروں میں جہاں پر ناریل لٹکایا جاتا ہے یہ بھی تعویذ ہے۔ کیسے؟ اب بندہ، کوئی بھی انسان جس مقصد سے تعویذ کو گلے میں پہنتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے مصیبت سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے بلاؤں سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے بخار سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے فلاں پریشانی سے بچائے گا، جس مقصد سے تعویذ کو گلے میں پہنا جاتا ہے بالکل اسی مقصد سے گھروں میں ناریل کو لٹکایا جاتا ہے، تو پھر ناریل بھی تعویذ ہوا۔ اسی طرح گھروں کی چوکھٹوں پر کیلے مارے جاتے ہیں، کیلے نظر بند کرنے کے لیے کیلے مارتے ہیں، لوہا جو اٹکایا جاتا ہے، لوہا مارا جاتا ہے، یہ بھی تعویذ ہے۔ کیونکہ جس مقصد سے گلے میں تعویذ کو پہنتے ہیں اسی مقصد اور ارادے سے گھروں کے دروازے پر، گھروں کی چوکھٹوں پر وہ کیلے مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کالا ٹپکا لگاتے کلے پر، یا پھر یہاں کن پٹی پر کالا ٹپکا لگاتے، یا پیر کے نیچے تلوے پر کالا ٹپکا لگاتے، یہ بھی تعویذ ہے۔ کیونکہ جس مقصد سے تعویذ گلے میں لٹکایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نظر سے بچائے گی، ہمیں مصیبت سے بچائے گی، وہ ٹپکا بھی اسی ارادے سے لگایا جاتا ہے، اسی مقصد سے لگایا جاتا ہے۔ اور کوئی دوسرا مقصد ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے، میں نے جتنے لوگوں کو بھی پوچھا کہ یہ کیوں لگاتے ہیں تو ان لوگوں کا جواب یہی ہے کہ یہ کالا ٹپکا لگانے سے ہمارے بچے مصیبت سے بچیں گے، نظر سے بچیں گے، بری نظر سے۔ تو پھر یہ بھی شرک ہوا۔ دیکھیے شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج ہم لوگوں سے کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں بھی شرک ہو رہا ہے، کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے شرک ہو رہا ہے، لیکن شرک ہو رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، شرک کی اور ایک قسم دیکھ لیجئے، تعویذ کی اور ایک قسم دیکھ لیجئے۔ بہت ساری گاڑیوں کے پیچھے، آٹو کے پیچھے، لاری کے پیچھے آپ چپل کو لٹکتا ہوا دیکھیں گے، چپل۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ چپل کو کیوں لٹکایا گیا؟ کیا آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ چپل کو کیوں لٹکائے؟ میں پوچھا، مجھے معلوم ہوا، مجھے بتایا گیا کہ یہ چپل کو اس لیے لٹکائے کہ چپل لٹکنے سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی برا حادثہ نہیں ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیے یہ تعویذ ہوا یا نہیں ہوا؟ جس مقصد سے گلے میں جس چیز کو پہنا جائے اسی مقصد سے گاڑی کے پیچھے، آٹو کے پیچھے، لاری کے پیچھے چپل کو لٹکایا جائے، یا نیمبو کو لٹکایا جائے، ہری مرچیوں کو لٹکایا جائے، یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے۔ آپ نے یہ بھی غور نہیں کیا ہوگا، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ
اپنی ٹو ویلر پر ہینڈل کے پاس ایک ریڈ ربن باندھتے ہیں، کالا ربن یا ریڈ ربن. آپ نے کبھی پوچھا یہ کیوں باندھا گیا؟ میں نے پوچھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ باندھنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، حادثہ نہیں ہوگا. تو آپ بتائیے کیا یہ کالے دھاگے، یہ کپڑے، یا ناریل، یا چپل کیا ہمیں کسی حادثے سے بچا سکیں گے؟ ہمیں حادثے سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. پوری دنیا کو چلانے والا اللہ، اور اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو مارنا چاہیں، اگر اللہ آپ کو بچانا چاہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو نہیں مار سکتے. اور پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو بچانا چاہیں لیکن اللہ مارنا چاہتا ہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو بچا نہیں سکتے. بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان فیل ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے، اس کے مرتبے کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں ہے. اسی لیے جتنی بھی ان شرک کی قسموں کو، تعویذ کی شکلوں کو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح بڑا شرک تعویذ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، یہ صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ. دستگیر کسے بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ فارسی کا لفظ ہے، یہ فارسی زبان کا. دستگیر یعنی اپنے مٹھی میں، اپنے ہاتھ میں جو سارے جہان کو رکھتا ہے اسے دستگیر بولتے. اب سارے جہان جس کی مٹھی میں ہے وہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اگر ہم اپنے مصیبت کے ٹائم میں، اپنی پریشانی کے ٹائم میں، بخار آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بھی پریشانی آ گئی، اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کے بجائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر اگر ہم پکاریں گے تو پھر یہ بھی شرک ہے. اور اسی شرک کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُوكَ وَلَا يَضُرُّوكَ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو نہ پکارو، ایسے لوگوں کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. کسی بھی غیر اللہ کے سامنے جا کر ان سے مدد مانگنا، ان سے دعائیں کرنا بیکار ہے، بیکار ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا. قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیا. اب یہ مائک ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بے جان چیز ہے. کیا ہے؟ بے جان چیز. غیر اللہ ہے یہ بھی بے جان چیز. اب میں اس مائک کے سامنے کھڑے ہو کر میں بولتا ہوں کہ اے مائک مجھے نوکری دے دے، اے مائک مجھے بخار سے بچا لے، مجھے اولاد دے دے، مجھے روزی روٹی دے دے، مجھے بیماری سے بچا لے. تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ غلط ہوں. ویسے ہی دیوار کے سامنے، پتھر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے، کسی اسٹیچو کے سامنے، کسی خبر کے سامنے اگر کوئی ٹھہر کر مدد مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو یہ مائک میں، دیوار میں اور وہ مورتی میں کیا بھی فرق نہیں ہے. اور پھر جو لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کر مدد مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں،
ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور سے سنیے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے اے نبی، آپ پر جو وحی نازل کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی جو وحی نازل کی گئی ہے، یعنی جتنی بھی آسمان کی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں میں یہ بتا دیا گیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے عمل ہم برباد کر دیں گے، آپ کی کوئی نیکی ہم قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہے ہیں، پیارے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے نیکیاں ہم برباد کر دیں گے، آپ کی نیکیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے. جب پیارے نبی کو یہ کہا گیا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ پیارے نبی کا مقام ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ پیارے نبی کا مرتبہ ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اے نبی اگر آپ شرک کرو گے، اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے مدد مانگو گے، اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرو گے تو ہم آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے، کوئی نیکی ہماری قبول ہونے والی نہیں ہے. اگر ہماری زندگی میں شرک ہو، اگر ہماری زندگی میں شرک ہو، توحید نہ ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی ہے تو بھی نماز قبول ہونے والی نہیں، تہجد پڑھ لی ہے تو بھی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، 5 لاکھ روپے لگا کر حج کو جا کر آئے لیکن شرک کر رہے، حج قبول ہونے والا نہیں ہے. لاکھ روپے لگا کر عمرہ کر آئے، 10 ہزار روپے کسی مدرسے کو دے دیے، 50 ہزار روپے کسی مسجد کو دے دیے، لیکن ہماری زندگی میں اگر شرک ہے ایک نیکی بھی ہماری قبول ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح شرک کی قسموں میں سے ایک اور قسم ہے بدشگنی لینا، بدشگنی لینا، بدفعلی لینا. اب بدشگنی کسے بولتے ہیں؟ اس کی ایک مثال، اگر کوئی انسان کسی راستے پر جا رہا ہے، سامنے بلی چلے گئی، اگر بلی راستہ کاٹ دی تو اب بلی کو بدشگن مان کر انسان آگے نہیں جاتا، گھر کو واپس آ جاتا، کیونکہ انسان کا خیال کیا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب میں آگے جاؤں گا تو کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی بلا آ جائے گی، میرا کوئی حادثہ ہو جائے گا. اس طرح سمجھنا، اسی کو بدشگنی کہا جاتا ہے. بدشگنی، اور بدشگنی کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ بولتے رات میں ناخن نہیں کاٹنا، رات میں گھر میں جھاڑو نہیں جھاڑنا، رات میں آئینہ نہیں دیکھنا، گھر کی چوکھٹ پر نہیں بیٹھنا. یہ سب بدشگنی ہے، سب بدشگنی ہے. اور بہت سارے لوگ جو بدشگنی لیتے ہیں گھر بنانے کے ٹائم میں، گھر بنا رہے تو واستو کا خیال کرتے. کس کا خیال کرتے؟ واستو. جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، واستو کا خیال کرتے ہوئے، بدشگنی لیتے ہوئے گھروں کو بنایا جاتا ہے. یہ بھی شرک ہے. رات میں ناخن نہیں کاٹنا بولنا یہ بھی شرک ہے.
آپ دن میں ناخن کاٹو، رات میں کاٹو، دوپہر میں کاٹو، شام میں کاٹو، کوئی نقصان، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ رات میں بھی آئینہ دیکھ سکتے، دن میں بھی آئینہ دیکھ سکتے، دوپہر میں بھی آئینہ دیکھ سکتے۔ بلی راستہ کاٹے یا بیل یا بھینس راستہ کاٹے، اگر اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے برابر نقصان پہنچے گا۔ اگر اللہ ہمیں فائدہ دینا چاہتا ہے، بلی راستہ کاٹے یا گائے یا بھینس راستہ کاٹے، کوئی نقصان ہمیں ملنے والا، پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ بدشگنی شرک ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الطیرۃ من الشرک۔ نوٹ کر لیں میری اس حدیث کو، الطیرۃ من الشرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگنی لینا یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان چیزوں پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ بلی پر کسی کا بھروسہ ہے، ناخنوں پر کسی کا بھروسہ ہے، اور کچھ لوگ گھر کو لاک ڈال کر کہیں پر باہر جاتے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو گھر میں کم سے کم 0 بلب آن کر کے جاتے۔ پوچھو آپ کیوں؟ پوچھا گیا، بتاتے کہ اگر گھر میں اندھیرا ہو تو گھروں میں چڑیل کا بسیرا ہو جاتا ہے، گھروں میں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بدشگنی ہے۔ اگر گھر میں آپ لائٹ لگا کر جاتے ہیں، آپ کا کوئی دوسرا ارادہ ہے کہ گھر میں زہریلے جانور نہ آئیں یا گھر میں فلاں چیز، کسی دوسرے ارادے سے آپ لائٹ لگاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لائٹ آن کر کے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ارادہ رکھنا کہ گھر اندھیرے میں ہے تو چڑیل کا بسیرا ہو جائے گا، جنات کا بسیرا ہو جائے گا، یہ بدشگنی ہے، یہ شرک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کسی جن کا بسیرا کرنا چاہ رہے، کسی چڑیل کا بسیرا کرنا چاہ رہے، آپ 0 بلب نہیں 1000 وولٹس کی لائٹ لگا کر گئے تب بھی چڑیل کا بسیرا ہوتا اگر اللہ چاہ رہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہونا، یہ اللہ پر توکل ہونا۔ لیکن آج ہمارا بھروسہ، آج ہمارا توکل، سب یہ جو بھی بدشگنی لی جاتی ہے، یہ سب کی سب چیزیں شرک ہی کی قسم ہے۔ حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ اسی طرح شرک کی قسموں میں سے ایک آخری قسم کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، نجومی اور کاہن لوگوں کے پاس جا کر اپنے فیوچر کو معلوم کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ نجومی اور کاہن مطلب بہت سارے لوگ ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر ہمارا فیوچر بتاتے ہیں۔ جوتشی لوگ فال نکالتے، فال ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر، طوطے سے بھی فال نکالا جاتا ہے، فلاں فلاں چیز سے فال نکالا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی لوگ کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو نجومی ہے، جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر ہمارا فیوچر بتاتا ہے، ایسے آدمی کے پاس جانا بھی شرک ہے، کیونکہ ہمارا فیوچر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میں مائک نکالنے سے پہلے زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا مجھے خود معلوم نہیں ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ کل دوپہر میں کیا کھاؤں گا صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ میں کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، میں کب تک زندہ رہوں گا، اللہ کے علاوہ ہمارا فیوچر کوئی نہیں جانتا۔ اگر فیوچر ہم معلوم کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کی کیا مذمت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنی خطرناک حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص بھی اپنا فیوچر معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کی بات کو یقین کر لیتا ہے تو اس آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی ہے اس نے اس کا انکار کیا. مطلب کیا؟ قرآن کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا. اب قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میں کہا گیا من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء فصدق بما یقول لا تقبل له صلاۃ 40 یوما. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص اپنا فیوچر معلوم کرنے کے لیے کہیں پر جاتا ہے تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ فیوچر معلوم کرنے کے طریقے بھی آج بدل گئے ہیں، نئے طریقے آ گئے. صرف ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر نہیں بتایا جا رہا فیوچر، بلکہ آپ کسی ایگزیبیشن میں جاتے ہیں یا کسی پارک کے پاس جاتے ہیں یا کسی بس سٹینڈ یا کسی ریلوے اسٹیشن کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ایک روبوٹ ہوتا ہے. وہ روبوٹ اس کو پیسے دے کر یا اس میں پیسے ڈال کر یہاں پر مائک لگا کر کچھ لوگ کچھ سنتے ہوئے ٹہر کر آپ کو دکھائی دیں گے. وہ روبوٹ کیا بتاتا؟ آپ کے فیوچر کو بولتے رہتا. وہ مشین، وہ کمپیوٹر. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی فیوچر کو معلوم کرنے والی چیزوں میں سے ہے، یہ بھی نجومی اور کاہن میں سے ہے. اور بہت سارے لوگ جو نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، نیوز پیپرز میں ایک آرٹیکل، ایک کالم ہوتا ہے، کالم. اپنے ستاروں کو جانیے. تیلگو میں بھی ہے، اردو میں پیپر میں بھی آتا ہے، انگلش پیپروں میں بھی ہوتا ہے. اب وہ کالم میں یہ ہوتا ہے جس آدمی کا نام یم سے شروع ہو رہا ہے وہ آج یہ کام نہیں کرنا، اگر کرے گا تو نقصان ہوتا. جس آدمی کا نام بی سے شروع ہوتا ہے انہوں آج کسی شادی میں نہیں جانا، اگر گیا تو نقصان ہوتا. جس آدمی کا نام یف سے شروع ہوتا ہے انہوں دکان آج اوپن نہیں کرنا، اگر دکان اوپن کریا تو اس کو یہ نقصان ہوتا. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی فیوچر معلوم کرنے والی چیزوں میں سے ہے. اور ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، صبح 7 بجے 7:30 بجے ٹی وی میں کہیں پر ہندوؤں کا کوئی جوتشی بیٹھ کر ہے یا کوئی چینلز جہاں پر کوئی مولانا لوگ بیٹھ کر ہیں، وہاں پر ستاروں کے کھیل، ستاروں کی گردش کے حساب سے وہ لوگ بتاتے کہ آج ستارہ یہ گردش میں چل رہا تو یہ نام والے یہ کام نہیں کرنا، آج ستارہ یہ گردش میں چل رہا تو یہ نام والے آج جرنی نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا. اور بڑے شوق سے بیٹھ کر وہ ٹی ویوں پر ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. آپ لوگ یہ جو شرک کی قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو ذہن میں نوٹ کر لیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.